السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، یہ سورۃ المکیہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ مکے میں اس وقت اتاری گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بیٹے پیدا تو ہو رہے تھے، مگر جو ہے نا پیدا ہوتے ہی کچھ دن میں یا کچھ وقت میں جو ہے نا وفات پا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا مکے کے جو شریف لوگ تھے وہ لوگ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طنزیہ انداز میں بول رہے تھے کہ آپ جو ہے نا بے نسل ہے، آپ کی جو ہے نا نسل رہنے والی نہیں ہے، آپ کا جو دین ہے وہ دین آپ کی وفات تک ہی رہے گا، اس کے بعد جو ہے نا یہ دین قائم رہنے والا نہیں ہے، تو آپ کے جو ہے نا بیٹے ہوئے کوئی بھی نہیں رہیں گے جو آپ کی جو ہے نا دین کو سنبھالیں گے، آپ کی جو ہے نا نسل کو آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے نا یہ چیزوں سے محفوظ رہنے کے واسطے قرآن میں جو ہے نا آیت سورہ اتارتا انا اعطیناک الکوثر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ کوثر کے کئی معنی آتے ہیں۔ کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی خیر یعنی اچھی چیز، کوئی نیکی کی چیز، جو چیز ہمارے کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کثیر یعنی زیادہ۔ خیر کثیر یعنی ہم نے آپ کو خیر کی چیز عطا کی ہے، وہ بھی زیادہ، یعنی قرآن کریم جو اتنی خیر ہے اس کے اندر، اور وہ کثیر ہے، جتنی ہم اس کے اندر روحانیت میں جائیں گے نا وہ اتنا ہی جو ہے نا اور اپنے کو جو ہے نا علم دیتے رہتی ہے۔ تو خیر کثیر کا معنی آتے ہیں۔ اور اب ایک معنی یہ آتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ جو ہرن کے اندر سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ دنیا کی جو ہے نا سب میں بہترین خوشبو ہوتی ہے، نیچرل۔ تو اس سے جو ہے نا بہترین خوشبودار جو ہے نا چیز کوئی ہے تو وہ ہے کوثر۔ تو اس کی اور کئی معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیے، خیر کثیر عطا کیے، اور انا شانئک ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ نماز یعنی ہم دیکھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہیں، 5 وقت کے نمازاں ہیں، اور تہجد بھی ہے، پھر سنت المقیدہ سنت ہے اور نفل ہے۔ تو ہر نماز میں جو ہے نا سورہ فاتحہ تو فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی یعنی ہم دیکھتے ہیں جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا بہترین جانور خرید کے لے کے آتا ہے منڈی سے، جوان، نہ وہ بچہ رہتا نہ بوڑھا رہتا، جوان، اور نہ اس کو کوئی خامی رہتی، نہ جو ہے نا مار لگی ہوئی رہتی، اور نہ وہ زخمی رہتا، نہ اس کی سنگ کٹی ہوئی، ایسا کچھ بھی جو ہے نا اس کے اندر کمیاں نہیں رہتی، بہترین جو ہے نا جوان جو ہے نا جانور اٹھا کے لے کے آتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی قربانی قبول کر رہا جانوروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب مومن کی جو ہے نا قربانی کو پسند کرتا تو اس کی جو ہے نا انہیں بھی ویسی جوان رہنا، نہ انہیں بچہ رہنا، نہ بوڑھا رہنا، نہ انہیں کون سی بھی گناہوں میں جو ہے نا ملوث رہنا، تو ویسے جانور، ویسے انسان کو، ویسے مومن کو اللہ پسند کرتا۔ اور جو ہے نا وہ مومن کے اندر جو ہے نا دنیاوی خواہشات بھرے ہوئے نہیں رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا جوان کی توبہ اور جوانی کی جو ہے نا میں دعا کو قبول کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ جوانی میں انسان جو ہے نا اللہ سے توبہ کرتا، وہ جو ہے نا اس کا جو مزہ رہتا نا جوانی کا، وہ نہ بچپن میں ہم ڈھونڈ سکتے نہ بڑھاپے میں ڈھونڈ سکتے۔ تو
تو جوانی میں بھری جوانی میں جوان خون رہتا، وہ ٹائم پہ اللہ سے جو ہے نا بندہ جو ہے نا معافی طلب کرتا، جو ہے نا توبہ کرتا، اللہ میں کوئی چیزوں سے دور کر، جو بھی چیز جو ہے نا میرے سے آپ سے دور اللہ سے دور کر رہی ہے وہ چیز کو میری زندگی سے نکال دے، اور جو بھی چیز میرے کو اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ چیز کو ملا دے، بلکہ دعا کرتا ہے مومن بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نا قربانی کر، تو وقت کی قربانی کرنا اللہ کی راہ میں، جان کی قربانی کرنا، مال کی قربانی کرنا۔ تو وقت، جان، مال یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان جو ہے نا دنیا میں لگا دیتا، دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، بنگلے کی ہو، گاڑیوں کی ہو، زمین کی ہو، مال کی ہو، عورت کی ہو، ایسی جو ہے نا خواہشات کو انسان دنیاوی خواہشات کو ہے نا محبت پیدا کر لیتا، اور اس کی انتہا ہے عشق۔ جب عشق آ جاتا نا، دنیاوی عشق آ جاتا ہے اس کے اندر، تو انہیں نا بنگلے گاڑی کے واسطے، عورت کے واسطے اتنا وہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ملوث، ہر وقت وہی دنیاوی چیزوں کو سوچتے رہتا، میں یہ بنگلہ کیسا بناؤں، میں جو ہے نا گاڑی کیسا خریدوں، میں اور کیسا گاڑیاں خریدوں۔ تو ایسے چیزوں میں جو ہے نا اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، انسان جو ہے نا یہ چیزوں میں رہتا مگر اپنے آپ کو افسوس نہ کر لیتا ہے میں دنیاوی چیزوں میں ملوث ہوں بلکہ۔ تو انسان جو ہے نا یہ چیزوں سے دور ہٹنا، بلکہ جو ہے نا انسان نفس امارہ میں نا اپنے آپ پہ فخر کرتا کہ میں جو ہے نا دنیا میں بڑا مقام حاصل کر رہا ہوں، میں بنگلے بنا رہا ہوں، میں گاڑیاں خرید رہا ہوں، اپنے آپ پہ فخر جو ہے نا محسوس کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کے آیت میں فرما رہا ہے کہ انا شانیہ کا ہو لگتا، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہو جائے گا۔ یعنی بے نسل سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا نسل نہیں رہیں گی، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں رہے گا، انہیں رذیل ہو جائے گا، انہیں دنیا میں اور آخرت میں دھتکارا جائے گا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم کا وہ بہت برا ٹھکانہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ جو ہے نا بے فکر ہو جائیں، آپ کا جو دشمن ہے وہ جو ہے نا دھتکارا جائے گا، بے نسل ہو جائے گا، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تزکیہ نفس کر کے یہ بول رہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے نا بے فکر ہو جائیں، صرف آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور جو ہے نا بے فکر ہو جائیں، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہو جائے گا۔ تو اس کے تحت جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کبھی یہ محسوس نہیں کرے کہ میری نسل نہیں رہیں گی، جو ہے نا میری اولاد نہیں ہے، بلکہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرے۔ تو یہ جو ہے نا ایسے قربانیوں کو اللہ پسند کرتا۔ تو اب یہ جو دشمن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بے نسل ہو جائیں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ساتھ دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، چاہے وہ برے وقت رہو چاہے اچھے وقت رہو، آپ کے ساتھ رہے، تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ غوث، قطب، ابدال، امام، خلیفہ ایسے القابات سے نوازتا۔ اور جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں ابو جہل ہو، اور جو ہے نا عتبہ ہو، شیبہ ہو، ابو سفیان ہو، اگر ان لوگوں کے نام اگر قیامت تک ہم دیکھیں گے، یزید ہو، ایسے لوگوں کے اگر ہم قیامت تک نام لیں گے تو کوئی جو ہے نا فخر نہیں کرتا کہ ارے بھائی کیا انسان، کیا ارے بھائی ابو جہل کیا تھا بھائی زبردست، ایسا نہیں سوچتے، اور اس کی جو ہے نا زندگی سے کچھ بھی عمل اپنی زندگی میں نہ لاتے، بلکہ ہے نا اس کو گالیاں دیتے، اور جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا کوئی اپنے بچوں کو رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جو ہے نا ان لوگوں کی زندگی اگر قیامت تک کوئی نام لیتا تو ان لوگوں کی جو ہے نا ارے بھائی انہیں ایسا تھا، بلکہ اس کے برائیاں جو ہے نا وہ رہتے، اور اس کے جو ہے نا برائیوں کو جو ہے نا آشکار کرتے، اور اس کے صرف زندگی میں برائیاں چھے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی جو ہے نا خلاف ورزی میں ٹھہرا وہ لوگ۔ تو مگر جو اللہ کے ساتھ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے القابات سے نواز رہا، اور جو ہے نا ان کو امام بنا رہا، خلیفہ بنا رہا، اور ولی بنا رہا، اور جو ہے نا صدیقین بنا رہا، شہداء بنا رہا۔ تو اور یہ صحابہ کرام کے نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے نبیوں کے، ایسے صحابہ کرام کے اگر نام لیں گے تو ہر کوئی جو ہے نا اپنے بچوں کے نام رکھنا پسند کرتا، اور ہر کوئی ان کا نام آتے کہ جو ہے نا تعظیماً جو ہے نا تعظیم سے نا بیٹھ جاتا، یا تعظیم میں کھڑ جاتا، ان کی تعظیم، خالی ان کا نام آئے تو تعظیم اپنی جو ہے نا
اپنے اندر تعظیم کا جو ہے نا وہ لا لیتا. تو ایسے جو ہے نا وجودوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مقامات نواز رہا. تو ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ابتدائی وقت جب اسلام کا جو ہے نا کچھ اسلام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ ایک اکیلے جو ہے نا اللہ کے کام کو لے کے ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے وقت, مال, جان ہر چیز قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے نا ہر کسی کو میں اپنا احسان عطا کر دیا, مگر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جس کا میں احسان جو ہے نا قیامت میں ادا کروں. تو آپ کی جو ہے نا ایسی شان ہے, آپ کا جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان ادا کر سکے. تو آپ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان میں حدیثیں کئی آتے ہیں, اور ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایک وقت کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے اہلیہ سے پوچھتے کہ گھر میں کچھ میٹھا ہے کیا کھانے کے لیے. تو آپ کی وائف جو ہے نا افسوس سے بولتی کہ نہیں ہے اس وقت. تو آپ جو ہے نا آپ کے اہلیہ سوچتے کہ آپ کو میٹھا کھانا دل بول رہا شاید بول کے کچھ روز جو ہے نا ایک پیسہ جو ہے نا جمع کرتے ایک دن جو ہے نا پورے پیسے جمع کر کے کچھ گھر میں جو ہے نا میٹھا بنا کے آپ کو پیش کرتے, آپ کے لیے میٹھا بنے بولے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ میٹھا کیسا آیا ہمارے گھر میں, میٹھا تو جو ہے نا پیسے کچھ بھی نہیں تھے نا, میٹھا کیسا آیا ایکسٹرا بولے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا ایک پیسہ ڈیلی جو ہے نا خرچے میں سے جمع کرتے جو ہے نا آج میٹھا بنائی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا مال غنیمت کی جو ہے نا بیت المال کی طرف جو ہے نا چل جاتے, اور جا کے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا آپ کی فار ایگزامپل ایک 100% جو ہے نا میں سے 10% آپ کی جو ہے نا سیلری تھی منتھلی. تو آپ جو ہے نا اس میں 10% میں سے 1% کاٹ لیتے. کئی کو بول کے پوچھتے تو کیا بولتے معلوم, یہ 1% جو ہے نا اہلیہ جمع کر رہے ہیں, اس کے بغیر بھی جو ہے نا میرا گھر چل سکتا. تو اس لیے جو ہے نا یہ 1% بھی میرے کو نکو بول کے جو ہے نا ایسی جو ہے نا آپ جو ہے نا ایسی چیز قائم کرے. اگر کوئی جو ہے نا یہ نمونے کو بھی لے کر چلا نا اس کو ہدایت مل جاتی. تو آپ کے جو ہے نا انتقال کے بعد بھی جو ہے نا آپ ایک لیٹر لکھتے آپ کے بیٹے کو, اس میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ جو ہے نا میں جو ہے نا بیت المال سے جتنا جو ہے نا ہر مہینہ جو لیتا تھا وہ جو ہے نا پورا جمع کر کے میری زندگی میں جتنا بھی میرے پاس مال ہے اس سے جو ہے نا یہ چیزوں کو میرے جتنے بھی خود کے جو چیزیں ہیں سب بیچ کے جو ہے نا یہ بیت المال کے جو ہے نا خرچ کو ادا کر دو بول کے. حالانکہ یہ بیت المال رہتا اس میں سے بھی آپ ہے نا 100% میں سے 10% لیتے, اس میں سے بھی 1% کاٹ لے کے 9% لیتے. تو اس کے باوجود بھی آپ کے وفات کے بعد آپ لیٹر میں یہ لکھتے, خط میں یہ لکھتے کہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ادا کر دو بول کے, ان کی تنخواہ میں سے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا کٹ کر دو, وہ بھی جو ہے نا حق ادا کر دو بول کے بولتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ جب خط پڑھتے آپ کے آنکھوں میں سے جو ہے نا آنسو بہہ جاتے. آپ فرماتے کہ عمر ابو بکر تم نے جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے جو ہے نا تمہارے مقام کو جو ہے نا کوئی آگے بڑھ سکے. تو آپ کی شان ایسی ہے کہ جو ہے نا کوئی چاہ کے بھی آپ کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. اور اگر ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عمر بن خطاب کو ایسا مقام دیے, اور آپ جو ہے نا عمر بن خطاب کا جو ہے نا ایسا جلالی جو ہے نا انداز تھا. پہلے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے قبل جو ہے نا صحابہ کرام اور حضور جو ہے نا چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور جو ہے نا بند کمروں میں نماز پڑھتے تھے. مگر عمر بن خطاب جب اسلام قبول کرے اس کے بعد جو ہے نا کعبے کے سامنے کسی سے بغیر کسی سے ڈرے کے جو ہے نا نماز پڑھنے لگے. تو یہ جو ہے نا کوئی آ کر ایسا نہیں بول سکتا تھا کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے, کیونکہ وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ کوئی ایسا جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے انگلی اٹھا کے نہیں بول سکتا تھا. تو عثمان غنی یہ عمر بن خطاب کی شان ہے. اور عمر بن خطاب کی شان میں
جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر صلح حدیبیہ میں آپ جو ہے نا وہاں سے آپ کے رابطے اچھے رہتے کیونکہ آپ بہت بڑے بزنس مین تھے بول کے حضور اکرم عثمان غنی رضی بہت بڑے بزنس مین تھے بول کے حضور کا مشورہ صحابہ کرام سے لے کے بولتے کہ آپ جو ہے نا صلح حدیبیہ میں جو ہے نا جا کے آپ شرکت کریے بول کے. تو آپ جو ہے نا واپس نہیں آتے اور وہاں کے مکہ کے لوگ بولتے آپ ہی جو ہے نا ہجرت کر لو, آپ ہی جو ہے نا یہاں پر عمرہ کر لو, ان لوگوں کو آنے مت دو بول کے بولتے. تو عثمان غنی کو وہیں روک لیتے. تو یہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے نا یہ چیز وہ ہو جاتی کہ عثمان کو جو ہے نا وہاں قتل کر دیے بولتے, افواہ پھیل جاتی کہ وہاں پر جو ہے نا عثمان کو ختم کر دیے بولتے, مار دیے بولتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلال میں آ جاتے, آپ جو ہے نا درخت کے نیچے بیٹھ کے نا سارے صحابہ کرام کو بولتے کہ جو ہے نا آؤ میرے سے بیعت لیو اپنے اپنے جانوں کی, کیونکہ جو ہے نا ہم جو ہے نا وہاں پر اب جنگ کریں گے کیونکہ عثمان کو جو ہے نا وہاں شہید کر دیے بول کے سارے صحابہ کرام سے جو ہے نا بیعت لیتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس میں جو ہے نا غیرت میں, تو تمام صحابہ کرام آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. اور آخری میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بیعت رہتی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ سے جو ہے نا اپنے دائیں ہاتھ پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے یہ عثمان کی بیعت ہے یہ بولتے. تو چند علماء یہ بھی بولتے کہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ عثمان جو ہے نا شہید نہیں ہوئے, کیونکہ شہید کی جو ہے نا بیعت نہیں ہوتی, گزرے ہوئے لوگوں کی جو ہے نا بیعت نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ جو ہے نا عثمان غنی جو ہے نا شہید نہیں ہوئے. اور عثمان غنی کی جو ہے نا اس میں چند صحابہ ایسے جو ہے نا تھے جو چار بار آ کے بیعت کرے, میں جو ہے نا آپ کے عثمان کی جو ہے نا واسطے اپنی جان دے دوں گا بول کے چار بار آ کے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے, ان کے قتل کا بدلہ لیں گے, ان کے قتل کا جو ہے نا بدلہ لیں گے بول کے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلال میں آ گئے. تو ایک شاعر فرماتے ہیں کہ آپ کی شان معلیٰ ہے جلالی ایسی, گھر میں انبیاء صدیق و صالح شہداء, آپ دلہا ہیں رسولہ ہیں براتی سارے, جن کی تعریف و ثناخوانی میں قرآن آیا. حضرت عالم کا شعر ہے. تو حضرت عالم یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو گئے. اب حضرت علی کا جو ہے نا ایسا, حضرت علی کا ایسا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو بی بی فاطمہ ہے ان کے جو ہے نا ان سے جو ہے نا حضرت علی کا شوہر, آپ جو ہے نا حضرت علی ان کے شوہر تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں علم کا سمندر ہوں تو حضرت علی جو ہے نا علم کا دروازہ ہے. تو آپ علم کا شہر ہوں تو حضرت علی جو ہے نا علم کا دروازہ ہے. تو حضور اکرم حضرت علی کا جو ہے نا علم ایسا تھا کہ جو ہے نا آپ سے جو ہے نا کوئی سوال کرے کہ جو ہے نا علم میں اور مال میں جو ہے نا کیا فرق ہے بول کے, تو حضرت علی جو ہے نا 10 لوگ آ کے سیم سوال کرے وہی سوال کرے تو 10 لوگوں کو 10 الگ الگ جوابات دیے. ایک کو کیا جواب دیے, علم جو ہے نا جتنا اپن خرچ کرتے جاتے اتنا بڑھتا, اور مال جو ہے نا جتنا خرچ کرتے جاتے اتنا کم ہوتے رہتا. اور دوسرے کو یہ جواب دیے کہ جو ہے نا علم کی جو ہے نا تم حفاظت کرتے, علم کی دولت کی تم حفاظت کرتے مگر علم جو ہے نا تمہاری حفاظت کرتا. تو ایسے جو ہے نا 10 لوگ آ کے الگ یہی سوال 10 لوگ کرتے تو حضرت علی جو ہے نا 10 الگ الگ جوابات دیتے. تو ایسا علم جو ہے نا آپ کا تھا. اور کوئی پوچھتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو دنیا ہے ارتھ, اس سے جو ہے نا سورج کی کتنی دوری ہے, سورج کتنا دور ہے, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ایک جو عربی گھوڑا ہوتا ہے وہ جو ہے نا 700 سال جو ہے نا اگر دوڑا تو جو ہے نا انہیں سورج کی طرف جو ہے نا سورج کو پہنچ سکتا. تو اگر ہم آج کے سائنسسٹ کیا بولتے ہیں اس کو, سائنس کے اعتبار سے, سائنس کے ریشو سے, سائنس کے اعتبار سے, سائنس کے حساب سے, سائنس کے حساب سے جو ہے نا کیلکولیٹ کرے اور جو ہے نا سائنس نوری سال کا جو حساب رہا ہے وہ حساب سے اگر دیکھے تو وہی حساب بن رہا. تو آج کے سائنس کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو ہے نا سائنس کے جاننے والے جو ہے نا یہ حساب لگائے
کہ جو ہے نا جو حضور اکرم حضرت علی جو بولے کہ ایک عربی گھوڑا اتنا چلا تو سورج تک پہنچ سکتا، 700 سال 700 سال تک جو چلاتے اگر انہیں کیسا پہنچ سکتا ہے سورج تک بول کے دیکھیں گے تو اس کی جو اسپیڈ ہے اس کو کیلکولیٹ کرے تو جو ہے نا ایگزیکٹ وہی جو ہے نا اس کی ریشو نکلے. اور جو ہے نا یہ ایسا جو ہے نا موقع نہیں تھا کہ چپ سائنس سے دیکھ لیے بول دیے بول کے، نہیں. آپ جو ہے نا 1400 سال پہلے جب جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے جو ہے نا یہ بول سکتے کہ سائنس کے حساب سے بولے بول کے، تو کیلکولیٹ کرے ہوں گے بول کے. تو ایسا جو ہے نا آپ کے پاس علم تھا. آپ جو ہے نا جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی جب جو ہے نا کھانے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب کو مکہ کے لوگوں کو گھر پہ بلاتے تو ہر کسی سے پوچھتے کہ جو ہے نا اگر میں میرے اسلام کی کون جو ہے نا میرا کون ساتھ دینا چاہ رہے تو کوئی جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھاتے. مگر جب جو ہے نا حضرت علی آپ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ہائٹ بہت کم تھی کیونکہ آپ 9 سال کی عمر کے تھے تو آپ جو ہے نا ایسا ہاتھ اٹھاتے، آپ کا ہاتھ نہیں دکھتا بلکہ جو ہے نا آپ ایسا اپنے پیر کے جو انگلیوں کو جو ہے نا ایسا زمین کو لگا کے اونچا دکھنا بول کے اوپر اٹھ کے جو ہے نا میں ساتھ دوں گا آپ کے بول کے آپ کا بول کے بولتے. تو آپ کی جو ہے نا دین اسلام کی جستجو جو ہے نا بچپن ہی سے تھی. آپ کا بچپنا جو ہے نا دین اسلام کی قربانیوں میں گزرا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی جو ہے نا ہر وہ چیز جو ہے نا دین اسلام کی خاطر وہ ہو گئی، قربان ہو گئی. تو ایسے جو ہے نا صحابہ کرام کے ایسے شانیں ہیں اور 83 صحابہ کرام ایسے تھے جو اسلام کا جو ہے نا ابتدائی مزہ اٹھائے، جو قیامت تک لوگ جو ہے نا وہ مزے کو جو ہے نا حاصل کرنے کے واسطے وہ ہو جاتے. مگر وہ صحابہ کرام جو ہے نا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے امت میں ایسی کوئی مثال نہیں، ایسے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے جو میری امت میں نہ ہو، بلکہ ہر نبی کی جو ہے نا مثال میری امت میں مل جاتی ہے. تو جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھنا چاہ رہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہ رہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھو. تو ایسی جو ہے نا مثالیں صحابہ کرام کی جو ہے نا ہر نبی کی مثال جو ہے نا میری امت میں مل جاتی ہے بلکہ حضور فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ایسی ہے، آپ جو ہے نا ایران میں آپ کی فوج کو لے کر لڑ رہے تو ایران میں جو ہے نا آپ کو کامیابی مل رہی، پھر آپ جو ہے نا رومن امپائر میں جا کے جو ہے نا وہاں لڑ رہے تو وہاں کامیابی مل جا رہی. تو آپ جدھر جا رہے ادھر آپ کو کامیابی مل رہی تھی، فتوحات مل رہے تھے بڑے بڑے. اور جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ایسے صحابہ کرام کی جو ہے نا جذبوں کو دیکھ کے جب جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا بہت اندر سے روحانی جو ہے نا وہ ہو جا رہا تھا تو ایک نوجوان شخص، ایک نوجوان جو ہے نا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، ان کی عمر 17 سال ہوتی ہے، وہ ان کا نام ہے محمد بن قاسم. آپ کی شان ایسی ہے کہ جو ہے نا آپ 17 سال کی عمر میں جو ہے نا سندھ کو جو ہے نا فتح کرے. یہ واقعہ ہے کہ ایک جو ہے نا سندھ میں جو ہندوستان میں جو ہے نا ایک بادشاہ جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا اسلامی جو عورتیں ہوتی ہیں، مسلمان عورتیں، ان کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لے کر جو ہے نا قید کر لیتا تھا، اپنے جو ہے نا قبضے میں رکھتا تھا عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو. تو ایک عورت جو ہے نا اس کو تکلیف محسوس کر کے کیا اپنے جو ہے نا خون سے جو ہے نا وہاں پر وہ چیز نہیں ملتے، انک ہوئے نہیں ملتے چیزاں، بول کے اپنے خون سے جو ہے نا خط لکھتے وہاں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں، وہاں کے جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مسلمانی ریاست، اسلامک ریاست کے، ولید بن عبد الملک، ان کو جو ہے نا یہ خط لکھتے کہ جو ہے نا ہمارے اسلام کے عورتیں جو ہے نا کافروں کی جو ہے نا قبضے میں ہے اور تم جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہے، تمہارے کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے، اور آپ یہ خون سے اپنے خط لکھ کے ایک اپنی جو ہے نا ہاتھ کی چوڑی نکال کے جو ہے نا ان خط کے اس سے جو ہے نا بھیجتے. تو جب ان کے پاس وہ خط جاتا اور اس میں کیا وہ خط جاتا تو انہوں بھری محفل میں وہ پڑھتے تو جو ہے نا انہوں یہ لکھتے کہ جو ہے نا تمہارے کو جو ہے نا
عورتوں کی مسلمان عورتوں کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، غیرت نہیں، ہاں؟ غیرت نہیں، غیرت نہیں ہے. تم جو ہے نا ایسے عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے ہے، اگر تم جو ہے نا ایسے ہی بیٹھے ہوئے رہنا چاہ رہے تو میں چوڑی جو بھیجی نا وہ چوڑی اپنے ہاتھوں میں پہن لو بولتے. تو مکہ کے جو عرب کے لوگ رہتے تھے اپنی عزت کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے، بہت غیرت مند. بہت غیرت مند رہتے تھے. تو جب انہوں یہ خط بھری محفل میں پڑھتے تو جب انہوں کئی جو ہے نا فوجوں کو جو ہے نا ہندوستان کی جو ہے نا سرزمین پہ جو ہے نا بھیجتے تھے کہ جا کے ان سے جو ہے نا جنگ لڑو، ان کے اوپر غالب ہو بول کے، مگر ہر فوج جاتی شکست پا کے آ جاتی تھی. مگر جو ہے نا کوئی جو ہے نا ہندوستان پہ غلبہ نہیں پا رہا تھا. تو اس وقت جو ہے نا ایک نوجوان جو ہے نا ریہرسل کا جو ہے نا وہاں پر رہتا تھا، ہر فوج میں رہتا نا، جیسے کہ آپسی میں جو ہے نا پریکٹس کر لیتے کیسا لڑنا. تو ویسا ایک نوجوان آتا ادھر اپنے جو ہے نا نقاب پوشت، اپنے جو ہے نا فیس پہ نا نقاب بن لے گئے، ایسا رومال بن لے گئے. تو جو ہے نا آپ آگے جو ہے نا ہر کسی کو شکست دے رہے، چاہے وہ تلوار میں رہن دو، نیزے میں رہن دو، کشتی میں رہن دو، ہر چیز میں، تیر اندازی میں، ہر چیز میں جو ہے نا شکست دے رہے. حالانکہ نا بڑے بڑے پہلوان کئی سالوں سے ان کے کئی نام و دبدبے تھے وہ دور میں، تو ان لوگوں کو شکست دے رہے. پھر انہوں نے جب ایسا نقاب پوروں کو شکست دے کے جب ایسا نقاب آ جائے تو نوجوان، داڑھی بھی نہیں ہے فیس پہ، 17 سال کی عمر، محمد بن قاسم، آپ جو ہے نا 17 سال کی عمر میں ہر کسی کو شکست دے رہے. تو ایک جو ہے نا وہاں کے ایک آدمی جو ہے نا بادشاہ کو جا کے ان کو بولتا ہے کہ جو ہے نا ایک نوجوان ہے، انہوں ہر کسی کو شکست دے رہے، بہت بہادر ہے نو بول کے بولتے. تو انہوں کیا بولتے، ان کو بھیجو وہاں پر ہندوستان فتح کرنے کے واسطے بول کے بولتے. تو انہوں جب جو ہے نا 12,000 کی فوج لے کے جاتے، تو جو ہے نا لاکھوں کی فوج، ہندوستان میں جو لاکھوں کی فوج ٹھہری ہوئی رہتی، وہ فوج کو جو ہے نا 12,000 کی فوج لے کے آ کے جو ہے نا وہ اس کو فتح کر دیتے سندھ کو. تو یہ قیامت تک ایک نمونہ رہا کہ جو صحابہ کرام کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا جنون کو، ان کے جو ہے نا تاریخ کو پڑھ کے جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی طرف جب دوڑیں گے تو 17 سال کی عمر بھی اگر رہیں گی تو ایسے ہندوستان کے جو سندھ جو بڑا علاقہ تھا، کئی لوگ جو ہے نا بڑے بڑے ہزاروں کی فوج لے کے اس پہ غلبہ نہیں کر رہے تھے. مگر اب 12,000 کی فوج لے کے آگے جو ہے نا 1,00,000 کی فوج کو جو ہے نا غلبہ دے کے، تو یہ آپ کا نام جو ہے نا قیامت تک رہیں گا، کیونکہ آپ جو ہے نا 17 سال کی عمر میں اسلام کو جو ہے نا اتنا بڑا غلبہ جو ہے نا دیے. تو ایسے جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھے تو ایسے نوجوان کھڑے ہوتے اسلام کی خدمت کے لیے. تو ایسے جو ہے نا کئی صحابہ کرام اور کئی جو ہے نا اسلامک جو ہے نا نوجوان گزرے ہیں، جن کی جو ہے نا، اور ایک محمد بن فاتح، طارق بن زیاد، نہیں فاتح یہ کیا. تو یہ جو صحابہ کرام تھے بڑے بڑے جو قربانیاں دیے، آپ لوگ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے تھے. تو اسی لیے جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا اپنے ہر چیز جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربان کر دیے. تو آپ لوگ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا روحانی بیٹے تھے. تو صحابہ کرام جو ہے نا ہر وقت ہر لمحے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، آپ کے جو ہے نا کام کو لے کے چلنا، چاہے اپنی جانیں کوئی کیوں نہیں چل جائے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے نا ہر وقت بیان کرنا. تو حضرت خدا عالم کے بھی کئی معجزات ہے جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا شان میں اگر نکلے، تبلیغ اسلام کی خاطر نکلے، تو کئی ایسے معجزات ہوئے جو ہے نا بن جانب صرف اللہ سے ہی ہو سکتے تھے وہ. تو ایسے جو ہے نا کئی واقعات موجود ہیں. یہ کوثر کی تفسیر، یہ جو ہے نا کوثر جو خیر کثیر ہے، قرآن کریم ہے، اس کی جو ہے نا تعریف ہے، تفسیر ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں ہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی جو ہے نا پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے. بس اسی بات کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بارک اللہ لنا سبحان اللہ. سبحان اللہ.